آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک مشہور واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز اس میں لمبی قرات فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ رات والے فرشتے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے واپس جاتے ہیں، اور صبح کے وقت دن کے والے فرشتے ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات فرما رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تو عین اس حالت میں جنوں کا ایک گروہ اور جنوں کی ایک جماعت پاس سے گزری، اور ان کے کانوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز پڑی۔ قرآن نے اس واقعہ کو ذکر فرمایا۔ یہ قسمت اور نصیب اور مقدر کی بات ہوتی ہے کہ مکہ کے رہنے والے لوگ، آپ کا اور ان کا قبیلہ بھی ایک تھا، خاندان بھی ایک تھا، زبان بھی ایک تھی، جنس بھی ایک ہے، وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی انسان، قبیلہ، برادری، قوم، زبان، ہر لحاظ سے وہ ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ کی شان، قرآن انہوں نے بھی سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، لیکن دل میں انابت نہیں تھی، ضد اور عناد تھی۔ نتیجہ قرآن سننے کے باوجود وہ اسی طرح اپنے شرک اور کفر پر ڈٹے رہے، اور جنہوں نے طلب اور انابت کی نیت سے قرآن سنا، جنس بھی ایک نہیں ہے، یہ انسان ہے، سننے والے جن ہیں، قبیلہ اور برادری اور قوم اور وطن بھی ایک نہیں ہے، لیکن صرف دل کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ سنیں یہ ہے کیا۔ تو جب دل کے اندر طلب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اور دوسری بات، قرآن وہ کتاب انقلاب اور وہ کتاب ہدایت ہے، جو بھی توجہ کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس قرآن کو سنے گا، اللہ رب العزت اس آدمی کے دل سے ضرور بضرور گمراہی، کفر و شرک کے اندھیروں کو دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل کو نور ایمان سے ضرور بضرور منور فرمائیں گے، جو بندہ اس قرآن مجید کو سنے گا۔ اللہ رب العزت نے جب اس واقعہ کو شروع کیا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے پھیرا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اے میرے پیغمبر جب ہم نے آپ کی طرف پھیرا، نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت کو، یعنی یہ سبب بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا ان کے لیے، ان کا رخ پھیرا، ان کو اللہ تعالیٰ اس علاقے کے اندر لے آئے، پھر ان کے کانوں کے اندر آواز پڑی۔ تو انسان کے اپنے دل کے اندر طلب اور انابت بھی ہوتی ہے، لیکن اصل چیز اللہ رب العزت کا فضل ہے، اصل چیز اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا فضل نہ ہونا اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جنتی جنت میں پہنچ کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو نے ہمیں ہدایت دی تھی، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یا اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں کون ہدایت دینے والا تھا۔ یہ بھی تیرا فضل اور تیری رحمت ہوئی
کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اے میرے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے پھیرا، صرفنا ہم نے پھیرا آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو۔ اب وہ کتنے تھے؟ بعض کہتے ہیں 5 7 9، جتنے بھی تھے، 5 تھے 7 تھے 9 تھے۔ یستمعون القرآن، وہ توجہ کے ساتھ سنتے تھے قرآن کو۔ وہ جماعت جنوں کی وہاں سے کیوں گزر رہی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے جنات آسمانوں تک، آسمان دنیا تک پہنچ جایا کرتے تھے، اور وہاں پر ہونے والی فرشتوں کی گفتگو میں سے کچھ نہ کچھ سن لیا کرتے تھے۔ پھر نیچے آ کے زمین کے اوپر جو کاہن نجومی ہوتے تھے ان کے کانوں میں آ کر خبر دیتے تھے، فرشتے فلاں جگہ پہ بارش ہوگی، یہ وہ۔ تو وہ ایک سچ اور اس کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کے آگے لوگوں کو خبریں دیا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت عطا کی، تو اللہ رب العزت نے اس وحی کی حفاظت کے پیش نظر جنات کا آسمانوں کی طرف آنا جانا اللہ نے بند کر دیا۔ خود جنات کہتے ہیں وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، جنات کہتے ہیں ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر پہرے دار ہیں جو آگ کے شعلے لے کے ہمارے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اللہ نے ستاروں کی ڈیوٹیاں لگا دی، جو شیطان جن آسمان کی طرف جائے تم نے اس کو جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ تو جب ان کی یہ پابندی ہوئی نا، اوپر جانا ان کا بند ہوا، تو وہ جنات اور ان کے بڑے اور وڈیرے اور سردار مل کر بیٹھے اور انہوں نے کہا یار دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی رونما ہو گئی ہے کہ ہمارے اوپر پابندی لگ گئی ہے، ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ تحقیق حال کے لیے انہوں نے مختلف جماعتیں دنیا کے مختلف کونوں کے اندر بھیجی کہ بھائی احوال کی تحقیق کر کے آؤ کہ دنیا میں کون سا ایسا نیا واقعہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پابندی لگ گئی ہے، ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ تو انہی جماعتوں میں سے یہ ایک جماعت تھی، نصیبین کے علاقے کے یہ جنات تھے۔ یہ وہاں سے گزر رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نماز میں، تو انہوں نے یہ قرآن سنا، ان کو پتہ چل گیا یہ ہے وہ واقعہ۔ یہ اس وحی کا نزول چونکہ آسمان سے ہوتا ہے، تو اللہ نے اس وحی کی حفاظت کے لیے جنات کا اوپر جانا بند کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے یستمعون القرآن، وہ غور سے سن رہے تھے قرآن کو۔ ایک ہوتا ہے یسمعون، ایک ہوتا ہے یستمعون، فرق ہے۔ یسمعون کا معنی سننا اور یستمعون کا معنی غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا۔ تو اللہ نے یہاں پر جنات کے لیے کیا لفظ ذکر کیا؟ یستمعون القرآن، وہ صرف سن نہیں رہے تھے، وہ غور، توجہ، ذوق اور فکر کے ساتھ اور شوق کے ساتھ قرآن کو سن رہے تھے۔ فلما حضروہ، جب وہ وہاں پر پہنچے، قالو، سب سے پہلے انہوں نے کہا انصتو، آپس کے اندر باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، جب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی نا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتو، بھائی چپ کرو، چپ سنو۔ یہ اب انہوں نے جو یہ کہا نا انصتو، اللہ کو ان کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قال انصتو، انہوں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ۔ اللہ نے ان کے اس جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے سننے والے پر کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، 9واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ اللہ نے بھی یہی لفظ بولا ہے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر مہربانی اور رحمت کی جائے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ، اور جب امام قرات شروع کرے فانصتوا، تم چپ ہو جاؤ، جب امام قرات کرے تو تم کیا ہو جاؤ؟ چپ ہو جاؤ۔ یا اللہ، چپ ہو جائیں، سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی تو نماز ہی نہیں ہے۔ تو یا اللہ چپ ہو جائیں، ہم نہ پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں اس کی تشریح فرمائی، تم چپ ہو جاؤ، تم نے پڑھنی نہیں ہے، اور بغیر فاتحہ کے نماز بھی نہیں ہوتی، تو پھر ہوگا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہے نا تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، جب امام نے پڑھ لیا تو سمجھو تم نے بھی کیا کر لیا؟ پڑھ لیا۔ تو یہ قرآن مجید کا ادب ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت خاموشی کے ساتھ قرآن مجید کو سننا واجب ہے۔ ایک اور واقعہ بھی آپ کو سنا دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی، یہ آگے سورہ قیامہ کے اندر یہ آئے گا واقعہ، جبریل امین آتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کی آیات پڑھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ کہیں کوئی آیت کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے، وہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات نازل فرما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے میرے پیغمبر جب میرا فرشتہ قرآن پڑھ رہا ہو تو اس وقت آپ نے اپنی زبان کو حرکت، آپ نے چپ کر کے سننا ہے۔ یا اللہ کوئی آیت رہ گئی، کوئی بھول گئی، اللہ فرماتے ہیں نا ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا یہ بھی میں اللہ کی ذمہ داری ہے، کوئی چیز نہیں بھولے گی آپ کو۔ تو گویا کہ اب ان تینوں مقامات کو دیکھو، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ۔ جنات نے کہا بھئی توجہ سے سنو اور چپ ہو جاؤ، اللہ نے اس بات پر جنات کی بھی کیا کی؟ تعریف کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میرے پیغمبر آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی جب میرا فرشتہ قرآن پڑھ رہا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا اتنا ادب اور اتنا مقام اور اتنا شرف اور اتنا مرتبہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب اور اللہ رب العزت کی کلام پڑھنے والا کوئی بندہ پڑھ رہا ہو تو اللہ کی کلام کے مقابلے میں کسی اور آدمی کو بولنے کی اور کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو اس وقت قرآن پڑھنے کی بھی اجازت، ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور دوسرا بھی کہے کہ نہیں میں بھی اسی کے ساتھ ساتھ پڑھوں، نہ، ایک پڑھے اور دوسرا کیا ہو جائے؟ خاموش۔ حالانکہ نبی علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اور جبریل امین بھی پڑھتے تھے، اللہ نے کہا نہ، ایک پڑھے گا اور دوسرا سنے گا۔ تو جب قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کسی اور چیز کو پڑھنا جائز نہیں ہے تو قرآن مجید کی آیت کے بعد کسی اور آدمی کی بات کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نہ۔ جب اللہ کے کلام میں اللہ کی کتاب میں کوئی بات آ گئی تو پھر اس کے بعد کسی اور آدمی کی رائے اور قول کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ فلما قضی، جب قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، نبی علیہ السلام کو وہ ملے نہیں بلکہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، اور اللہ کہتے ہیں وہ لوٹے منذرین، قوم کو بھی جا کر ڈرانے والے بن گئے۔ صرف انہوں نے تھوڑا سا قرآن سنا، اللہ نے ایمان بھی دے دیا اور جا کر اپنی قوم کو بھی تبلیغ کرنے لگ گئے، اور جا کر انہوں نے جو قوم کو تبلیغ کی نا اللہ نے وہ بھی ذکر کر دی۔ قالوا، کہنے لگے، یا قومنا، اے میری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدی، پہلی کتابوں کی وہ کتاب تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، و الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف وہ کتاب رہنمائی کرتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جنہوں نے انابت اور توجہ کے ساتھ
چند منٹ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر سے قرآن مجید کی تلاوت سنی، انہوں نے جا کر قرآن مجید کی فضیلت کو اور عظمت کو اپنی قوم کے سامنے یوں بیان کیا کہ ان کا یقین کامل بن گیا کہ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، اور یہی کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف انسان کو لے کر جانے والی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اجیبو داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس بندے کی بات پر لبیک کہو۔ یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے نبی، لہٰذا اس کی بات کو قبول کرو اور مانو۔ وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچائے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو کوئی قبول نہیں کرے گا اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس بندے کی دعوت کو، فلیس بمعجز فی الارض، وہ اللہ کو زمین میں تھکا نہیں سکتا، اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اس کا اللہ کے علاوہ کوئی کارساز بھی نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی کے اندر ہیں، جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے۔ آپ اندازہ کریں ان کا ایمان یقین کتنا بنا اور کیسے بنا کہ چند منٹ کی تلاوت سننے کے بعد وہ قوم کے پاس گئے اور انہوں نے ایمان کی دعوت بھی رکھی، نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، اور قرآن کی عظمت اور شان بھی اپنی قوم کے سامنے بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، تو ایک زوردار آندھی چلی، تو وہ جو چند آدمی تھے، چند ساتھی تھے، انہوں نے کہا بھی بیٹھ جاؤ۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر وہ آندھی چلتی رہی، ختم ہو گئی۔ جب وہ ہوا ختم ہوئی تو انہوں نے دیکھا ایک سانپ پڑا ہے، مردہ مرا ہوا سانپ۔ تو ان میں ایک صحابی تھے حضرت صفوان، تو وہ جلدی پتہ نہیں ان کے دل کے اندر کیا خیال آیا، وہ گئے اور ان کے پاس چادر تھی، انہوں نے چادر کو پھاڑا، چادر کو پھاڑ کے اس سانپ کو اس چادر کے اندر لپیٹ کے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ رات ہوئی تو دو عورتیں آ گئی اجنبی ان کے پاس، انہوں نے کہا بھئی تم میں سے کون ہے جس نے نام لیا، جس نے اس آدمی کو دفن کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو کسی آدمی کو دفن نہیں کیا۔ انہوں نے کہا وہ جو سانپ، یہ وہ ہمارا ساتھی تھا، جن تھا، اور اس کا یہ نام تھا، اور یہ جو آندھی طوفان آیا تھا یہ آندھی طوفان نہیں تھا، یہ ہم مومن اور کافر، کافروں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ کچھ جنات تھے جو کافر تھے اور ہم ہیں مومن، تو ہماری آپس کے اندر کیا ہو رہی تھی؟ لڑائی، اور اس کے اندر یہ ہمارا ساتھی شہید ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی فلاں آدمی نے دفن کی ہے۔ تو وہ ان عورتوں نے بتایا کہ یہ ان جنات میں سے ایک جن تھا جنہوں نے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے قرآن مجید سنا تھا، یہ ان جنات میں سے ایک جن تھا جو شہید ہوا ہے، جس کو آپ نے کیا کیا؟ دفن کیا۔ بہرحال اس واقعہ کا تفصیلی ذکر تو آگے آئے گا 29ویں پارے میں، اور سورت کا نام بھی ہے سورۃ الجن۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ وہ جنات کی جماعت تو سن کے چلی گئی، نبی علیہ السلام کو تو نہیں پتہ۔ اللہ رب العزت نے بعد میں وحی کی، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنات کی ایک جماعت آپ سے قرآن مجید سن کر گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک قبول کی۔